صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو بکر ہے، اور صدیق و عتیق یہ آپ کے القاب ہیں۔ صدیق کا معنی ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا، بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسی لقب سے مشہور تھے، اسی لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کہا جاتا ہے، بہت زیادہ سچ بولنے والا، جو ہمیشہ سچ بولتا ہو، جھوٹ بولتا بھی نہ ہو۔ اور عتیق کا معنی ہے آزاد۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا اور بشارت دی، فرمایا کہ اے ابو بکر، یا ابا بکر انت عتیق من النار، فرمایا کہ اے ابو بکر تو دوزخ کی آگ سے آزاد ہے۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر کو یہ عتیق لقب عطا فرمایا، اسی وجہ سے آپ کا یہ لقب ہے عتیق۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قریشی ہیں، اور آپ کا سلسلہ نسب 7 پشتوں سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندانی شجرے سے ملتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ فیل کے 2.5 سال بعد تقریباً پیدا ہوئے، 2.5 سال بعد، اور آپ وہ واحد صحابی ہیں کہ جیسے ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا تو جو سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی تصدیق کرنے والا ہے، جو سب سے پہلے نبوت کی تصدیق کرنے والا ہے اور رسالت کی تصدیق کرنے والا ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں بھی حضور کے ساتھ ہیں، حضر میں بھی حضور کے ساتھ ہیں، اور صلح و جنگ میں تمام مواقع میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے شانہ بشانہ چلا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انہیں مکمل طور پر قرب حاصل تھا، اور اس مکمل طور پر قرب حاصل ہونے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ وفاداری اور جانثاری کی وہ اعلیٰ مثال قائم کر دی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 2 سال 7 ماہ مسند خلافت پر رونق افروز ہو کر 22 جمادی الاخری کو 13 سن ہجری پیر کا دن گزار کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز جنازہ پڑھایا، اور حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مبارکہ میں بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلوؤں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنا یار فرمایا، جو یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، اور عاشق اکبر بھی ہیں۔ ابتدائی اسلام کا واقعہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں جو بھی مسلمان کلمہ اسلام پڑھتا، ایمان لاتا، تو حتی الامکان جہاں تک ممکن ہوتا وہ اپنا ایمان چھپا کر رکھتا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے بھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی صحابہ کو یہی حکم تھا کہ اے میرے صحابہ اپنا ایمان چھپا کے رکھو، تاکہ کافروں کے ظلم و ستم سے حفاظت رہے۔ کیونکہ کافر اگر دیکھ لیتے تھے نا کہ یہ مسلمان ہے، یہ کلمہ پڑھ چکا ہے، اس پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ جب ایمان لانے والوں مردوں کی تعداد تقریباً 38 ہوئی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ فدا کا امی بابی، یا رسول اللہ میرے والدین تھوڑے قدموں تے قربان ہون، یا رسول اللہ اب علل اعلان اسلام کی تبلیغ کرنے کی اجازت عطا کی جائے۔ حضور نے پہلے تو منع فرما دیا، لیکن جب حضرت ابو بکر نے اصرار کیا تو حضور نے پھر اجازت عطا کر دی۔
اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تمام مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر کے مسجد حرام شریف میں حاضر ہوئے، اور اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلی مرتبہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کو سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ جیسے ہی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبے کا آغاز کیا، تو کافروں کے دلوں میں آگ لگ گئی، اور کافر جو ہے مسلمانوں پر چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے، چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے، اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کی ندیاں بہا دی۔ حالانکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نام تھا مکہ میں، سب لوگ حضرت ابوبکر کی عزت کیا کرتے تھے، آپ کی ہر بات کو فالو کیا کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کو کی ہر بات کو مکہ والے، لیکن ان سب کے باوجود حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر کفار نہنجار نے ظلم و ستم کیا، اور اتنا آپ پر ظلم و ستم کیا گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ آپ کا مبارک چہرہ اور آپ کا مبارک جسم لہو لہان ہو گیا، اور آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ کے قبیلے والوں کو پتہ چلا، وہ آپ کو آئے اٹھا کر لے گئے، اور لوگ اب یہی سمجھ رہے تھے کہ اتنے زخم حضرت ابوبکر کو پہنچ چکے ہیں، اب یہ زندہ نہیں رہ سکیں گے، لوگ یہی سمجھ رہے تھے۔ لیکن اللہ کی تقدیر کو کون بھلا ٹال سکتا ہے؟ جب شام کا وقت ہوا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ افاقہ ہوا، آپ کو ہوش آیا۔ اور اب سنیے، جیسے ہی عاشق صادق کو ہوش آیا، جیسے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آیا، ہم بھی بڑے محبت کے دعوے کرتے ہیں نا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ مسجدیں ہماری خالی ہوتی ہیں، نمازیوں سے مسجدیں ہماری خالی ہوتی ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا ہوتا، اور ہم یہ دعوے کرتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں کہ غلامی رسول پہ موت بھی قبول ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جیسے ہی ہوش آیا، آپ کی زبان صداقت نشان پر سب سے پہلے جو جملے تھے وہ کیا تھے؟ ایسا ہی وہ سنو، تو تمہارے دل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور حضور کے صحابہ کی اور حضور کی اہل بیت اطہار کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی ہوش آیا، سب سے پہلے آپ کی زبان پر جو جملے تھے وہ یہ تھے، اے لوگو میرے زخم کی پرواہ نہ کرو، میری طرف نہ دیکھو کہ میں کتنا زخمی ہوں، بس مجھے یہی بتاؤ کہ ما فعل رسول اللہ، لوگو یہ بتاؤ کہ میرے آقا کا کیا حال ہے، لوگو میرے زخموں کو نہ دیکھو، میرے آقا کا مجھے بتاؤ کہ میرے آقا کیسے ہیں۔ جب آپ کے قبیلے والوں نے یہ سنا کہ حضرت ابو بکر اس کا نام لے رہے ہیں جس کی وجہ سے انہیں اتنی آزمائشیں اور اتنی تکلیفیں پہنچی ہیں، اور اب ہوش آیا تو انہی کا نام لے رہے، وہ قبیلے والے کافی لوگ ناراض ہو کر چلے گئے آپ کے اس جملہ فرمانے سے کہ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہا کھانا لے کر آئی اپنے بیٹے کے پاس، اور آپ کی بس ایک ہی صدا تھی، مجھے کھانے پینے کی کوئی حاجت نہیں، میرے رسول اللہ کی حال بتائیں، میرے آقا کی بتائیں کہ میرے آقا کیسے ہیں۔ تو آپ کی والدہ نے لا علمی کا اظہار کیا کہ کہا بیٹے مجھے تو کچھ پتا نہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا پھر اے میری والدہ ایسا کریں، حضرت ام جمیل جو حضرت عمر کی بہن ہے ان کے پاس جائیں اور ان سے پوچھ کر آئیں میرے آقا کیسے ہیں، ان سے پوچھ کر آئیں۔ بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر والدہ سے رہا نہ گیا، برداشت نہ کر سکی، حضرت ام جمیل کے گھر حضرت ام الخیر حضرت ابو بکر کی والدہ گئی اور جا کر پوچھنے لگی کہ حضرت ابو بکر کیسے ہیں، ان کا حال کیسا ہے۔ تو حضرت ام جمیل بھی حالات کے پیش نظر اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھی، اور انہیں پتا تھا
کہ حضرت ابو بکر کی والدہ ابھی مسلمان نہیں ہے، انہوں نے کلمہ اسلام نہیں پڑھا، اگر میں نے انہیں حضور کا بتا دیا تو یہ پیچھے جا کر قبیلے والوں کو بتائیں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے وہ ظلم و ستم نہ کیا جائے معاذ اللہ۔ انہوں نے کہا کہ لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے کیا پتا کہ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کون ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نہیں جانتی کسی محمد کو اور کسی ابو بکر کو۔ ہاں آپ کے بیٹے کا سن کر مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، آپ اگر کہیں تو میں آپ کے ساتھ چل کر آپ کے بیٹے کو دیکھ لوں۔ تو حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر کی بہن کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے اپنے ساتھ لیا اور گھر آ گئی۔ جیسے ہی حضرت ام جمیل نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حالت دیکھی کہ زخموں سے چور چور ہے، بری حالت ہے، حضرت ام جمیل سے برداشت نہ ہو سکا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی یہ حالت دیکھی نہ گئی، زور و قطار رونے لگ گئی۔ حضرت عمر کی بہن حضرت ام جمیل، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میری بہن، میرے زخموں کو نہ دیکھو، میری حالت نہ دیکھو کہ میں کیسا ہوں، بس مجھے یہ بتاؤ میرے رسول اللہ کیسے ہیں، میرے آقا کیسے ہیں، بس مجھے میرے رسول اللہ کی خبر دے، میرے آقا کی مجھے خبر بتائیں میرے آقا کیسے ہیں۔ تو حضرت ام جمیل نے آپ کی والدہ کی طرف اشارہ کرتے کہا کہ آپ کی والدہ دیکھ رہی ہے، یہ مسلمان بھی نہیں، اگر میں نے آپ کو بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے تو یہ سن لے گی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ آپ بالکل ان کی پرواہ بالکل ہی نہ کریں، یہ کچھ بھی کسی کو نہیں بتائیں گے۔ تو حضرت ام جمیل نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ الحمدللہ اے ابو بکر، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بخیر و عافیت سے ہیں اور حضرت سیدنا ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں حضور موجود ہیں۔ تو جیسے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا جب تک میں اپنے مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نہیں کر لیتا، جب میں حضور کی زیارت نہیں کر لیتا اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ اس وقت تک کچھ پیوں گا۔ تو آپ کی والدہ نے جب یہ بیٹے کی حالت دیکھی تو رہا نہ گیا، رات کے آخری پہر آخری رات کے حصے میں اپنے بیٹے حضرت ابو بکر کو ساتھ لیا اور حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ اب دیکھو ایک محبوب اور محب کا تعلق اور ان کی کیفیت، جیسے ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کو دیکھا اور میرے مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عاشق صادق کو دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے غلام کو اپنے سینے مبارکہ سے لگا لیا، حضور زور و قطار رونے لگ گئے، حضرت ابو بکر صدیق رونے لگ گئے، حضور بھی رونے لگ گئے، اور یہ دیکھ کر جو وہاں اس وقت صحابہ کرام موجود تھے، حضرت ابو بکر صدیق کی یہ حالت دیکھ کر وہ سارے صحابہ رونے لگ گئے، سارے صحابہ رونے لگ گئے کہ حضرت ابو بکر کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی، زخموں سے چور چور تھے، بالکل حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے غلام کے آنسو صاف کیے، آنسو پوجے، اور پھر عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اے میرے آقا، اے میرے مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ زخم تو آپ کی محبت کے بدلے میں کچھ بھی نہیں ہے یا رسول اللہ، یہ ابو بکر کی ایک جان ہے یا رسول اللہ، ابو بکر کی ہزاروں جانیں ہوتی، ابو بکر کی ہزاروں جانیں ہوتی، اگر ہزاروں جانیں ہوتی تو یا رسول اللہ ایک ایک کر کے آپ کے قدموں پر قربان کرتا چلا جاتا، یا رسول اللہ مجھے میرے زخموں کی کوئی فکر نہیں، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے محبت میں آپ کے پیار میں اگر مجھے دکھ پہنچتے ہیں تو میں انہیں پھولوں کی سیج سمجھتا ہوں، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں جان عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں اے جان عالم،
میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، اور تمہاری یاد کو کیسے نہ آقا زندگی سمجھوں، بس یہی ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، یا رسول اللہ یہی ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو سب شے نامکمل ہے۔ تو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میری والدہ ہے، ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی فرما دیں اور انہیں کلمہ اسلام پڑھنے کی تلقین بھی فرمائیں، انہیں اسلام کی دعوت بھی دیں۔ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کو اسلام کی دعوت دی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے یار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت ام الخیر کلمہ اسلام پڑھ کر دار اسلام میں داخل ہو گئی۔ یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہے میرے بزرگوں، دوستوں، یہاں حضرت ابو بکر صدیق کی سیرت کی بات کریں تو آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو بڑا نمایاں ہے، ایک ایک پہلو پر اگر گھنٹوں گفتگو کی جائے تو پھر بھی کم ہے۔ مجھ جیسا ایک ادنا سا طالب علم اتنی عظیم ہستی کی شان بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر صداقت دیکھی جائے تو ابو بکر پہلے نمبر پر نظر آتے ہیں، اگر آپ کی امامت دیکھی جائے تو سیدنا صدیق اکبر جہاں پہلے نمبر پر نظر آتے ہیں، اگر آپ کی دین اسلام کے لیے جو قربانی ہے وہ دیکھی جائے تو آپ پہلے نمبر پر نظر آتے ہیں، جہاں آپ کی افضلیت دیکھی جائے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے نمبر پر نظر آتے ہیں۔ اگر عاشقوں کی لسٹ بنا لی جائے، عاشقوں کی فہرست تیار کر لی جائے اور عاشقوں کے نام لکھے جائیں اس لسٹ میں، تو سب سے عاشقوں کی لسٹ میں سب سے پہلا نمبر جس کا ہوگا وہ حضرت ابو بکر صدیق ہوگا۔ ہر انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، ہر انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے دن رات وہ بندہ محنت کرتا ہے، دن رات وہ محنت اور دن رات وہ کاوش کرتا ہے، اور دن رات وہ تکلیفیں اور مصیبتیں اور آزمائشیں برداشت کرتا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ ہر انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ اتنا مال آ جائے، کوٹھیوں کے مالک بن جائیں، اتنی جائیداد کے مالک بن جائیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے 3 مقاصد تھے۔ حضرت ابو بکر کی زندگی کے کتنے مقاصد تھے؟ 3 مقاصد تھے، اور آپ نے ان مقاصد کو اپنی زبان سے بیان بھی فرمایا، اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے دعا بھی فرمائی، دعا بھی کروائی، اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت بھی کی۔ وہ مقاصد کیا تھے؟ ایک دفعہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور کے پیارے غلام، حضور کے پیارے یار غار، یار مزار، عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ میری زندگی کے 3 مقاصد ہیں، میری زندگی کے 3 مقاصد ہیں، یا رسول اللہ ان کے لیے دعا بھی فرما دیں، اور یا رسول اللہ میں ان کے لیے محنت بھی کر رہا ہوں۔ تو حضور نے پوچھا ہے ابو بکر تیری زندگی کے وہ 3 مقاصد کون سے ہیں، مجھے بھی تو بتا۔ تو حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری زندگی کا پہلا مقصد یہ ہے، یا رسول اللہ میری زندگی کا پہلا مقصد یہ ہے، یا رسول اللہ میری جتنی جائیداد ہے، اللہ نے مجھے جتنا مال دیا ہے، یا رسول اللہ وہ سارا کا سارا آپ کے قدموں پہ قربان کر دو، یا رسول اللہ سارا کا سارا آپ کے قدموں پر قربان کر دو۔ اور پھر قربان کیا بھی۔ دین اسلام کو جب بھی ابو بکر کے مال کی ضرورت پڑی، ابو بکر صف اول میں نظر آئے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ترغیب دلائی، فرمایا صحابہ جنگ کے لیے اپنا اپنا سامان پیش کرو۔ کوئی صحابی ایک مٹھی بھر جو لا رہا ہے، کوئی مٹھی بھر کھجوریں حضور کی بارگاہ میں لا رہا ہے، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتیو یاد رکھنا
میرے صحابہ کے ایک مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں خیرات کرنا، میرے صحابہ کے بعد میں آنے والے اگر اونٹ پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے پھر بھی میرے صحابہ کی ایک مٹھی بھر جو خیرات کرنے کے برابر نہیں ہو سکتے. کوئی مٹھی بھر جو خیرات کر رہا ہے، کوئی مٹھی بھر کھجورے حضور کی بارگاہ میں جنگ کے لیے پیش کر رہا ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے امیر ترین آدمی ہیں، 300 اونٹ سامان سے لدے ہوئے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے، یا رسول اللہ یہ جنگ کے لیے حاضر ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، ان کے پاس 40,000 دینار تھے اور وہ سارے کے سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیے. یا رسول اللہ یہ 40,000 دینار راہ خدا کے لیے یا رسول اللہ قبول فرمائیں. حضرت عمر بن خطاب کی باری آئی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، گھر کا آدھا سامان لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ یہ سامان قبول فرمائیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ارشاد فرمایا، اے عمر ما اب کئی تالی اہلی کا، یا عمر اے عمر بتا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے آدھا سامان چھوڑ کر آیا. اب حضور کو انتظار تھا اپنے عاشق صادق کا، اب حضور کو انتظار تھا اپنے پیارے یار کا کہ میرا یار کیا میں دین اسلام کے لیے پیش کرتا ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوچ رہے تھے. ایک شان سے، ایک کر و فر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. گھر کا سارا سامان اکٹھا کیا ہوا ہے، گٹھڑی میں باندھا ہے، اپنے سر پہ رکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ تن کے کپڑے بھی اتار کر سامان میں باندھے ہوئے ہیں، اس گٹھڑی میں باندھے ہوئے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ یہ بندہ نچیز کا قبول فرمائے، یا رسول اللہ یہ مال قبول فرمائے رائے خدا کے لیے. تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جس وقت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے نا، آپ نے تن کے کپڑے بھی حضور کی بارگاہ میں جنگ کے لیے پیش کر دیے. اور آپ کی حالت کیا ہے، عاجزی اور انکساری کا عالم کیا ہے. ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، بوری کا کرتا ہے، بوری کا تہبند ہے اور بیری کے کانٹوں کے بٹن لگے ہوئے ہیں. اس شان سے اور اس عاجزی انکساری کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یاد رکھیے کہ جب حضرت ابو بکر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت جبریل بھی سدرہ سے آ گئے، سدرہ چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اور حضرت جبریل کا عالم کیا ہے، آنے کا انداز کیا ہے، ان کی عاجزی اور انکساری کا عالم کیا ہے کہ جس طرح ابو بکر صدیق نے لباس پہنا ہوا ہے، بوری کا کرتا، بوری کا تہبند اور بیری کے کانٹوں کے بٹن، وہی آج لباس جبریل امین کا بھی ہے. وہی لباس آج جبریل نے بھی پہنا ہوا ہے جو ابو بکر نے پہنا ہوا ہے. وہی بیری کا کرتا، وہی بیری کا تہبند، بوری کا تہبند اور بیری کے کانٹوں کے بٹن. جب حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار نے ارشاد فرمایا، جبریل کیا حالت بنائی ہوئی ہے، یہ کیا تو نے اپنا حلیہ بنایا ہوا ہے. تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میری طرف تو آپ دیکھا ہے آپ نے، یہ آپ کی کرم نوازی، ذرا رحمت کی نظر ادھر تو اٹھائیے، ادھر تو ذرا کرم فرمائیے. آج دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے تمام فرشتوں کی ڈیوٹی یہ لگا دی ہے کہ آج تمام فرشتوں نے وہی لباس پہنا ہوا ہے جو آپ کے پیارے یار نے پہنا ہوا ہے، جو آپ کے پیارے یار نے پہنا ہوا ہے. یا رسول اللہ آج تمام عرشیوں نے، تمام فرشتوں نے وہی لباس پہنا ہوا ہے، وہی لباس پہنا ہوا ہے. تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ابو بکر سے پوچھئے تو صحیح ذرا، ابو بکر سے پوچھئے تو صحیح ذرا کہ وہ اپنا مال راہ خدا میں دے کر ہم سے راضی تو ہے نا، ہم سے راضی تو ہے. تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی
عنہ کو حضور نے یہ ارشاد فرمایا، ابو بکر رب پوچھتا ہے، رب فرماتا ہے کہ اپنا تو نے راہ خدا میں مال قربان کیا، خرچ کیا، راہ خدا میں مال خرچ کر کے تو اللہ سے راضی تو ہے نا۔ ہم کیا کہتے ہیں، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اور رب کس کی رضا چاہ رہا ہے؟ حضور کے پیارے یار کی، حضور کے پیارے یار کی، یار مزار کی، عاشق اکبر کی، صدیق اکبر کی رضا چاہ رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت ابو بکر کو یہ فرمایا نا، ابو بکر رب پوچھتا ہے تو مال خرچ کر کے اپنے رب سے راضی تو ہے نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جیسے یہ فرمان ابو بکر صدیق نے سنا، زور کو تار رونے لگ گئے۔ اللہ سبحان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انا ربی رادن، انا ربی رادن، انا ربی رادن، مجھے میرے رب کعبہ کی قسم ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، یا رسول اللہ میں اپنے رب سے راضی ہوں، اور میرا رب مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر تو راضی ہے، یا رسول اللہ میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ اور اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ ارشاد فرمایا، تمام فرشتے حضور کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور یہ مجلس لگی ہے، تو اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فرشتوں کی موجودگی میں، ماں اب کئی تالی اہلی کا یا ابا بکر۔ حضرت عمر سے کیا پوچھا، کیا لے کر آئے ہو؟ اپنے پیارے یار سے کیا پوچھا، کیا چھوڑ کر آیا؟ ماں اب کئی تالی اہلی کا یا اب بکر، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ پوچھنے میں بھی ایک انداز تھا، ایک اپنا پیارا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ میرا یار آج سب سے نمبر لے جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے تو اور کچھ نہیں، یا رسول اللہ بس یہی ہے کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آئے، گھر میں جو بھی کچھ تھا سارا لے کر حضور یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، گھر والوں کے لیے بس اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آئے۔ اس مقام پر قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال پکار اٹھا، آپ پکار اٹھے، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس پروانے کو چراغ تو پھول بلبل کو پھول، بس خدا کے لیے ہے، ابو بکر کے لیے ہے خدا اور اس کا رسول، بس پروانے کو چراغ بلبل کو پھول، بس ابو بکر کے لیے ہے خدا اور رسول، بس۔ اس شان سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بھی دین اسلام کو آپ کے مال کی ضرورت پڑی تو آپ صف اول میں نظر آئے، آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میری زندگی کے 3 مقاصد ہیں، بس یہی بات عرض کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا۔ حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میری زندگی کے 3 مقاصد ہیں، پہلا مقصد یہ ہے کہ یا رسول اللہ میرا جتنا بھی مال ہے یا رسول اللہ آپ کے قدموں پر قربان کر دوں، یا رسول اللہ میری زندگی کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ یا رسول اللہ پوری زندگی تہاڈے قدماں دے وچ رہ کے گزار دیواں، یا رسول اللہ پوری زندگی تہاڈے قدماں دے وچ رہ کے گزار دیواں، اور پھر گزاری بھی اسی طرح کہ سفر میں بھی حضور کے ساتھ، بچپن میں بھی حضور کے ساتھ، جوانی میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابو بکر، عہد میں بھی حضور کے ساتھ، مزار میں بھی حضور کے ساتھ، ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابو بکر نظر آیا کرتے تھے۔ اور تیسری بات عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میری زندگی کا تیسرا مقصد یہ ہے، سنیے گا، آپ کا سینہ خوش ہو جائے گا، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میری زندگی کا پہلا مقصد ہے میرا جتنا بھی مال ہے آپ کے قدموں پر قربان کر دوں۔ میری زندگی کا دوسرا مقصد ہے یا رسول اللہ پوری زندگی آپ کے قدموں میں رہ کر گزار دوں۔ یا رسول اللہ میری زندگی کا تیسرا مقصد ہے النظر الی وجہک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ابو بکر کی آنکھیں ہو، آپ کا والضحیٰ کا چہرہ ہو، ابو بکر کی آنکھیں ہو، آپ کی واللیل کی زلفیں ہو، ابو بکر کی آنکھیں ہو، آپ کی مازاق کی آنکھیں ہو، ابو بکر کی آنکھیں ہو، یا رسول اللہ آپ سامنے بیٹھے ہو، میں ادھر بیٹھا ہوں، آپ سامنے بیٹھے ہو، یا رسول اللہ
النظر الی وجہک یا رسول اللہ، میری زندگی کا تیسرا مقصد یہ ہے یا رسول اللہ بس آپ میرے سامنے ہوں، میں آپ کو بس تکتا ہی چلا جاؤں، دیکھتا ہی چلا جاؤں اور یہ کہتے چلا جاؤں کہ یا رسول اللہ میری جان آپ پہ قربان، میرا مال آپ پہ قربان، میری اولاد آپ پہ قربان، یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ پہ قربان۔ اس شان سے اور اس قدر و فرض سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام کے لیے وہ قربانیاں دیں، وہ قربانیاں دیں جو رہتی دنیا تک انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یاد رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان کے طریقہ کار پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو دیوانہ وار اپنانے کی توفیق عطا کرے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔